سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ایک کافر اور تاجر قوم تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی اور ڈاکے ڈالتی تھی۔ یہ لوگ تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے، تجارتی قافلوں کو اس طرح لوٹتے تھے کہ ہر قافلے سے جبرن 10واں حصہ وصول کر لیتے تھے۔ خود بھی ملاوٹ، ہیرا پھیری اور دھوکہ بازی کے ماہر تھے۔ ملاوٹ تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، درست اعمال اور صحیح عقائد کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہم معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی امور کی بھی رہنمائی کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جہاں کہیں قوم میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھتے اس کی اصلاح فرمانے کی کوشش کرتے، عبادت اور عقیدے کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری خرابیوں کا بھی سامنا کرتے جو اس قوم میں پائی جاتی تھی۔ اہل مدین میں ملاوٹ کا رجحان سب سے بڑھ کر تھا، ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اس قوم میں درختوں کی عبادت کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا تھا، وہ درختوں کے پجاری تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت 78 میں فرمایا ہے، اور بے شک ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء آیت 176 میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اس قوم نے تو صرف شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رسول اور نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام کی تکذیب ہے، کیونکہ سب انبیاء کرام کی دعوت ایک ہے، سب کے سب ایک ہی دعوت دیتے رہے ہیں، سب کا ایک ہی اعلان تھا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یہ تھی تمام انبیاء کرام کی دعوت۔ اللہ سورۃ الاعراف آیت 59 میں فرماتے ہیں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مطلب یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی۔ اب جو آدمی صرف ایک نبی کو جھٹلاتا ہے، اس کی تعلیمات سے کفر کرتا ہے، تو گویا وہ سب کو جھٹلاتا ہے، سبھی کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، باوجود اس کے کہ انہوں نے صرف ایک رسول کو جھٹلایا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دینی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت 85 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ سب کے سب انبیاء کرام معجزات کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اگر معجزات نہ ہوتے تو لوگوں کو کیسے پہچان ہوتی کہ وہ حق پر ہیں؟ معجزات نہ ہوتے تو ہم ایک سچے نبی اور نبوت کے جھوٹے مدعی کے درمیان فرق کیسے کر سکتے تھے؟ نبی برحق تو معجزات لے کر آتا ہے، دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو معجزات لے کر نہ آیا ہو۔ معجزے کی تعریف میں علماء لکھتے ہیں، معجزہ اس خلاف عادت امر کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہو اور اس میں کسی آدمی کا عمل دخل نہ ہو، یعنی جس کو پیش کرنے سے انسان عاجز ہوں۔ عاجز کرنے والی وہی چیز ہوتی ہے جو زمینی قوانین اور ضوابط کے خلاف ہو، مثلا مردوں کا زندہ کرنا، پہاڑوں کو چیر کر اونٹنی کا نکل آنا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور دیگر معجزات۔ مختصر یہ کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ساتھ لائے تاکہ لوگ ان کی سچائی پر ایمان لے آئیں۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور ہاتھ کی صفائی سے کوئی شعبدہ دکھائے تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ کام خلاف عادت ہو، قوانین فطرت کو توڑنے والا ہو۔ نمبر 2، اس کام کو اللہ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں پر ظاہر کرے۔ نمبر 3، عورتوں سے ظاہر نہ ہو، اس لیے کہ انبیاء سب کے سب مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 109 میں فرماتے ہیں، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ نمبر 4، اس معجزے سے وہ دوسروں کو چیلنج بھی کرے کہ مخالفین میں سے کوئی ایسا کر کے دکھائے، چاہے سب مل کر دکھائیں، مطلب یہ کہ وہ معجزہ سب کے لیے چیلنج ہو۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے معجزے کے ذریعے اپنی قوم کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے سورہ اعراف آیت 85 میں فرماتے ہیں،
तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। शुएब अलैहिस्सलाम ऐसे वाज़ेह और रोशन उमूर उनके सामने पेश करते हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर वो दुनिया और आखिरत में फलाह पा सकते थे। सूरतुल आराफ आयत 85 में है, बस तुम नाप तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम करके मत दो, और रुए जमीन में इसके बाद कि उसकी दुरुस्ती कर दी गई फसाद मत फैलाओ। ये तुम्हारे लिए फायदामंद है अगर तुम तस्दीक करो। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 86 में फरमाते हैं, और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो। मतलब ये कि तमाम तिजारती रास्तों में कटौतियां करने के लिए ना बैठा करो। अगर वो तुम्हें रकूम अदा नहीं करते तो तुम उन्हें धमकियां देते हो, जैसा कि सूरतुल आराफ आयत 86 में है। और तुम सड़कों पर इस गरज से न बैठो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको और उसमें कजी तलाश करने में लगे रहो। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 86 में फरमाते हैं, और उस हालत को याद करो जबकि तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया। उनकी तादाद बिल्कुल थोड़ी सी थी, अल्लाह ने बड़ी तेजी से उनकी तादाद में इजाफा कर दिया। लेकिन जब उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की बात को न माना तो उनका अंजाम क्या हुआ, अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 86 में फरमाते हैं, और देखो कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। लूत अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि उनके करीब ही थी, इसलिए उनके अंजाम से डराया जा रहा है। कौम लूत का वाकया उनके यहाँ मशहूर था। शुएब अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा सूरह हूद आयत 88 में है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाया, मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इस्लाह करने ही का है। दाई हजरात पर सिर्फ अपनी बिसात के मुताबिक पैगाम पहुंचा देना होता है। लोगों को ईमान लाने पर मजबूर करना अंबिया और दाई हजरात के मिशन में शामिल नहीं है। अल्लाह ताला सूरतुल गाशिया आयत 22 में फरमाते हैं, आप इन पर मुहासिब नहीं हैं। मतलब ये कि आप उन्हें ईमान लाने और राह रास्त पर चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपके जिम्मे यही अम्र है कि आप उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। सूरह हूद आयत 88 में है, मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इस्लाह करने का ही है। मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है, उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। जब शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इन बातों की तरफ दावत दी तो उन्होंने कुफ्र किया, आपको झुटलाया, बल्कि यूं कहने लगे, उन्होंने जवाब दिया कि ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादों के माबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहें उसका करना भी छोड़ दें? आज भी बाज लोगों का यही हाल है। वो समझते हैं दीन का मतलब है मस्जिदों की हद तक इबादत कर लो। सियासी और मुआशरती जिंदगी में दीन की कोई जरूरत नहीं समझते। इन मामलात को दीन से अलग चीज तस्वुर करते हैं। कहते हैं बस जी ये तो दुनिया के मशागिल हैं। यही हाल था शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का। सूरह हूद आयत 87 के आखिर में है, तू तो बड़ा ही बावकार और नेक चलन आदमी है। मतलब ये कि उन्होंने मजाक के अंदाज में उनसे कहा, तू तो बड़ा अक्लमंद है, क्यों नाराज होता है। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि वो ये बात उनसे मजाक के अंदाज में कहते थे, उनकी तारीफ नहीं करते थे। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज में समझाया, और ए मेरी कौम, मेरे खिलाफ जिद तुम्हारे लिए इस बात का बाइस न हो जाए कि तुम्हें भी वैसा ही मुआमला पेश आ जाए जैसा कौम नूह या कौम हूद या कौम सालेह को पेश आ चुका है, और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं। मतलब ये था कि कौम लूत तो तुम्हारे बिल्कुल नजदीक थी। उन पर आने वाले अजाब से तो तुम खुद अच्छी तरह खबरदार हो, जानते हो उनके साथ क्या सुलूक हो चुका है। फिर आपने फरमाया, तुम अपने रब से इस्तिग़फार करो और उसकी तरफ तवज्जो करो। यकीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। जब वो अपनी जिद पर अड़े रहे तो शुएब अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया, तो जरा ठहर जाओ यहां तक कि हमारे दरमियान अल्लाह फैसला किए देता है, और वो सब फैसला करने वालों से बेहतर है। पहले तो आम वाजो नसीहत फरमाई,
جب قوم نہ سمجھی تو انہیں سابقہ ہلاک شدہ قوموں کی مثالیں دی، ڈرایا کہ کہیں تمہیں بھی ایسے ہی عذابوں سے دوچار نہ ہونا پڑے، لیکن انہوں نے کسی بات کا اثر نہ لیا، الٹا یوں کہنے لگے، تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی خیال کرتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ مطلب یہ کہ آخرکار یہ لوگ پہلے لوگوں یعنی عاد اور سمود کے نقش قدم پر چلنے لگے، ان کے انبیاء انہیں حق کی طرف بلاتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، آخر ان پر اللہ کے عذاب اترے۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، ان کے مقابلے پر اتر آئے۔ سورۃ الاعراف آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ان سے کہا، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔ قوم کے سردار تکبر کرتے ہوئے مزید کہنے لگے کہ اگر تو اپنی دعوت پر اڑا رہا تو ہم تجھے مدین سے نکال دیں گے۔ جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو۔ انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑانے لگے۔ اس کا ذکر سورہ ہود آیت 91 میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو وہ بولے، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں؟ مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا، اے میری قوم، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آپ کی دعا کے الفاظ سورہ اعراف آیت 89 میں آئے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخرکار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی، اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا، اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا، کئی نوعیتوں اور شکلوں میں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم عاد کس طرح تند و تیز ہواؤں سے تباہ کی گئی، جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس عذاب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک لیا، حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی، گرمی اور حرارت تیز ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا، اس کے نیچے سایہ تھا، بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سبھی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے۔ جو ہی سب وہاں پہنچ کر بیٹھے، ان کے نیچے کی زمین ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، یہاں تک کہ زلزلہ شروع ہو گیا۔ سب گھٹنوں کے بل گرتے چلے گئے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت 189 میں فرماتے ہیں، پس انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے سائے اور ہوا کو گم پایا تو بادل کو دیکھتے ہی اس کے سائے کی طرف لپکے، لیکن اس میں تو عذاب تھا، اور انہوں نے یہی تو کہا تھا، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ بس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا۔ اللہ
سورہ آراف آیت 91 میں فرماتے ہیں، بس انہیں زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، سورہ ہود آیت 94 تا 95 میں ہے، جب ہمارا عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی۔ شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان لوگوں سے دور کھڑے تھے، وہ ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سورہ آراف آیت 93 میں ارشاد ربانی ہے، اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ اس کے بعد وہ دوبارہ مدین کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا، صرف اہل مدین ہی تباہ ہوئے تھے۔ بعد میں لوگ آہستہ آہستہ مدین میں آ کر آباد ہونے لگے۔ مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا، اس کی رونقیں لوٹ آئیں۔ اب مدین کے اکثر باشندے مسلمان تھے، وہ مسلمان جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے کفار اب اس شہر کے باشندے تھے، اور یہی وہ مدین شہر تھا جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ شعیب علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید اپڈیٹ پانے کے لیے قرآن دا لاسٹ ہوپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔